انسان کو سبق سکھانے والی چیزوں میں اسکول لائف تیسرے نمبر پر چلی گئی ہے، ماں کی گود دوسرے نمبر پر، جبکہ ہاسٹل کی لائف پہلے نمبر پر آ چکی ہے۔ مشہور فیس بک کی دانشور ابن خطوطہ اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ اگر ہاسٹل نہ ہوتے تو دنیا کئی صدیاں پیچھے ہوتی اور نرگس اپنی بے نوری پہ ابھی تک رو رہی ہو۔ ہاسٹل کے لونڈوں نے ہی دنیا کو بتایا کہ انسان ایک مہینہ نہائے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، اور واٹر سیونگ ایجنسیز نے پھر اس کے بعد ہاسٹل کے لوگوں کا وظیفہ بھی لگانا شروع کر دیا، جنہوں نے پانی بچانے کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے، دریافت کر لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلا یا اسپیس کی جدت نے ناسا میں جنم لیا، میٹر یعنی مادہ کے اوپر تحقیق نے سوئٹزرلینڈ سرن لیبارٹری کے اندر جنم لیا، جبکہ ہاسٹلز کے اندر جگاڑ جیسی ٹیکنالوجی نے جنم لیا۔ 2 منٹ میں کلاس کے لیے تیار کیسے ہونا ہے، کینٹین پہ کھانا کھاتے ہوئے، دال کھاتے ہوئے کیسے اس پلیٹ کو چٹ کر کے صاف کر کے گوشت کی سپلی منگوانی ہے۔ یہ لوگ جب صبح کلاس کے لیے نکلتے ہیں ان کے پاس 2 سگریٹ ہوتے ہیں، اور راستے میں یا کلاس کے دوران آجو باجو میں ایسے ٹیکنیک سے سگریٹ مانگتے ہیں کہ شام کو پھر بھی ان کے پاس وہ 2 سگریٹ باقی بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوستو، ہاسٹل کے کمرے اور اتفاق میں بہت برکت ہے۔ ہاسٹل کے ایک کمرے میں 20 شہروں کے لوگوں کو محبت اور اتفاق سے رہتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ بعض کمروں میں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے سوتے ہوئے خواب بھی آپس میں مکس ہو جاتے ہیں۔ ایک انجینئر کو ہاسٹل کے اندر ایک پنکھا، الماری اور ایک فرش دے کر، کلاس میں بورنگ ٹیچر دے کر، باہر کینٹین پہ آلسی سست دوستوں کی کمپنی دے کر، یہ دنیا اس انجینئر سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ نیوٹن کی گریوٹی والی ایکویشن میں تبدیلی لے کر آئے۔ چھت والا پنکھا میرا صرف چھت کو ہی ہوا دیتا ہے، یہ نیچے پڑے ہوئے انجینئر مخلوق کو صرف گالیاں دیتا ہے، کیونکہ یہ دیکھ رہا ہے جب یہ بن رہا تھا تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کسی گھر میں لگوں گا، کسی ہال میں لگوں گا، تو میں اپنے نیچے لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں، جو اس دنیا کو سرو کر رہے ہیں، میں ان کو ہوا دوں گا، میں نئے نئے سین دیکھوں گا۔ لیکن یہ یہاں پہ کیا دیکھ رہا ہے؟ لوگ انجینئرز پڑے ہیں، بس پڑے ہی ہیں، بس وہ صبح ہے شام ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے اور پڑے کے پڑے ہیں۔ ان انجینئرز کو جو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کو اپنے کمروں سے نکالنے کے لیے یونیورسٹی کی انتظامیہ نے شروع سے ہی بہت کوششیں کی، کہا کہ آپ لوگ کلاسیں لیں گے تو انجینئرنگ کی ڈگری ملے گی، پھر اٹینڈنس ضروری کر دی گئی، کئی سیمینارز رکھے گئے، لیکن یہ کبھی نہیں باہر نکلے، پڑھے ہیں بس۔ لیکن پھر ایک راہ چلتے سیانے نے یونیورسٹی کی انتظامیہ کے ہیڈ کو بتایا کہ بھائی اس یونیورسٹی کے اندر گرلز کا ہاسٹل بنا لو۔ اب یہی لونڈے لپاڑے جو ہاسٹل کے اندر پڑے رہتے تھے، یہ واک بھی کرتے ہیں، جاگنگ بھی کرتے ہیں، صحت کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اس چیز کا بڑا دھیان رکھا کہ اس کے بعد ان لوگوں کے رہن سہن کے اندر بھی تبدیلی آئی، جیسے کہ دانت برش کرنا، منہ دھو لینا، کپڑے بدل لینا اور کنگھی کر لینا۔ اب یہ لوگ یہ جو جاگنگ ہے یہ کوئی یونیورسٹی کی گراؤنڈ میں نہیں کرتے، بلکہ یہ اس روڈ پہ کرتے ہیں جو گرلز ہاسٹل کی طرف جاتی ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اس روڈ کے اوپر جاگنگ کرنے سے کیلوریز زیادہ برن ہوتی ہیں۔ جب آپ کی ہاسٹل کے کمرے کی الاٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ دروازہ کھولتے تو دروازے پہ عجیب طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں، یہ کمرہ میرا تھا، آئی لو دس روم، زندگی کے اندر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور تو اور کمرے کے اندر ایک الماری ہوتی ہے۔ اس الماری کے اندر اتنا ڈیٹا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ڈیٹا کو کھنگالنے بیٹھ جائیں تو آپ کی 8 سیمسٹر گزر جائیں گے، لیکن الماری کی آپ ایک بٹ کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اب جیسے ہی الماری کا دروازہ کھول کر میں نے اپنے کپڑے رکھنے کی کوشش کی تو سامنے مجھے ایک فقرہ لکھا ہوا نظر آیا جو اس سے پہلے کسی انجینئر نے لکھا تھا، یہ الماری میری ہے۔ میں نے کہا یار عجیب طرح کے لوگ جملے لکھ کے۔ اب دوسری طرف میں نے دیکھا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور تیسرا دروازہ کھولا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا دیکھ مگر پیار سے۔ میں نے کہا یہ کون سے ٹرک یا ٹرالی چلانے والے انجینئرز تھے جو اس سے پہلے یہاں پہ رہتے رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ بات مجھ پر عیاں ہو گئی۔ اب الماری کا ڈیزائن جو ہاسٹل کے اندر ہوتی ہے وہ کس نے بنایا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کو پتہ ہے اہرام مصر جس کے اوپر ابھی سائنس تحقیق کر رہی تھی کہ اس کا ڈیزائن کیسے بنا، اس کی کنسٹرکشن کیسے ہوئی، ایک ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی تھی، لیکن اچانک سے اس کو آن لائن آرڈر مل گیا اس الماری کے اوپر تحقیق کرنے کا، اس لیے وہ ٹیم ابھی تک اس الماری کے اوپر تحقیق کر رہی ہے اور اہرام مصر کو انہوں نے پس پشت کر دیا ہے۔ جب تک الماری کی یہ میتھ سالو نہیں ہوتی وہ اہرام مصر کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ کیا ہاسٹل کے اندر رہنے والے انجینئرز جو ہیں وہ پڑھائی بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ تو تاریخ لکھنے والوں کا قلم اس معاملے میں بالکل خاموش ہے۔